الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ عز وجل ایاما معدودات۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے پھر ایک بار ہم سب لوگوں کو اپنے اس مبارک مہمان ماہ رمضان کو بھیج کر اس کے استقبال کرنے کی سعادت اور توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ اس امت پر اس رمضان کے روزے کی فرضیت کے تعلق سے نفسیاتی طور پر اس کام کو آسان سمجھنے کی خاطر اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اس کو بوجھ نہ سمجھنا۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتے گنتے کس طرح ختم ہو جائیں گے احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ بڑا مبارک اور عظیم الشان مہینہ ہم لوگوں کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہمان کے استقبال کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب کی ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، اپنے خاندان والوں میں بھی، جماعت والوں میں بھی، متعارفین میں بھی، متعلقین میں بھی، کہ گزشتہ سال ہمارے درمیان سحر میں موجود تھے، افطار میں موجود تھے، ہمارے ساتھ قیام اللیل و تراویح میں موجود تھے، ہم ان کے قرآن کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، ان کی دعائیں اور مناجات ہماری نگاہوں کے سامنے تھی، لیکن امسال ان کے دیکھنے کے لیے ہماری نظریں ترس رہی ہیں، ان کی آواز سننے کے لیے ہمارے کان ترس رہے ہیں، اور ان سے بات کرنے کے لیے ہماری زبان ترس رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام مرد و عورتوں کو ان کے قبر میں کروٹ کروٹ آرام نصیب فرمائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موت تو ایک نہ ایک وقت آنی ہی ہے، اور موت جب کسی کے پاس آتی ہے تو ایک عجب پیغام سناتی ہے۔ موت کی زبان سے ایک آواز ایسی آتی ہے، انا الموت انا الموت انا الذی افرق بین الآباء والابناء، میں وہ موت ہوں، آج میں باپ کو اس کے بیٹے سے الگ کر دوں گا۔ انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں، آج میں ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کر دوں گا۔ انا الموت الذی افرق بین الاخوان والاخوات، میں وہ موت ہوں، آج میں بھائی کو اس کے بہن سے الگ کر دوں گا۔ انا الموت الذی افرق بین الاخوان والاخوان، میں وہ موت ہوں کہ آج ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے میں جدا کر دوں گا۔ موت آ کر یہ پیغام سناتی ہے۔ اسی موت کی تیاری کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جب انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے، اس دنیا سے جب رحلت کر جاتا ہے، اپنے ساتھ کیا لے جاتا ہے؟ ایک چیز آپ نے بتلائی کہ 3 چیزیں جو اس کے ساتھ باقی رہتی ہیں، ان میں ایک چیز آپ نے بتلائی کہ صدقۃ جاریہ۔ یہ صدقہ جاریہ مسجد کی شکل میں ہو، مدارس کی شکل میں ہو، یا اور ایسے انداز میں ہو کہ اس کے فائدے اللہ کی مخلوق کو پہنچتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو اس دنیا پر نہیں بھیجا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی چوڑی زمین میں ایک جگہ منتخب کر کے
ایک جگہ کا انتخاب کر کے، ایک جگہ سلیکٹ کر کے، ایک جگہ پسند کر کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک مکان بنایا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب صحیح بخاری لکھی ہے، اس کی شرح میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ گھر فرشتوں کے ذریعہ تعمیر کرایا۔ بتلائیے کیسی مقدس مخلوق ہے۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ ان سے گناہوں کا صدور ہوتا ہی نہیں ہے۔ پاک گھر کے لیے پاک مخلوق کا انتخاب کیا گیا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، ایک دور وہ بھی آیا تھا جب کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں وہ کعبہ جو سب سے پہلا گھر تھا، جس کے نام و نشانات مٹ چکے تھے، اس کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ اور بیٹے کر رہے ہیں۔ پتہ ہے اللہ کے گھر کی اس تعمیر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا میٹیریل لگایا تھا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے دنیا کے لوگوں، تم اس دور کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، ان حالات کو یاد کرو جب کہ یہ دونوں باپ اور بیٹے ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ اینٹ، پتھر، پانی، مٹی، یہ ساری چیزیں تھی میٹیریل میں، لیکن ایک اسپیشل میٹیریل حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ڈالا تھا۔ دنیا کا کوئی بھی انجینئر کسی بھی تعمیر اور اس کے کنسٹرکشن میں وہ میٹیریل نہیں ڈالتا ہے جو اسپیشل میٹیریل حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ڈالا تھا۔ اس میٹیریل کو قرآن میں نوٹ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہی اصل چیز ہے۔ باپ اور بیٹے یہ میٹیریل ڈال رہے تھے کہ پروردگار، ہم دونوں باپ اور بیٹے تیرے اس گھر کی تعمیر میں جو لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم دونوں باپ اور بیٹے کی اس حقیر سی خدمت کو تو قبول کر لے۔ اصل یہی چیز ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے، اس عمل پر ہمارے رب کی جانب سے قبولیت کی مہر لگ جائے۔ یہ اصل چیز ہے۔ کام تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کام میں اپنا نفس اگر یہ داخل ہو گیا تو اس کام کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کام میں صرف یہ تصور ہو کہ میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہو جائے تو وہ کام خیر و برکت کا ضامن بنتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ چھوڑا تھا، مدینہ کی سرزمین میں آپ نے ہجرت کیا تھا، تو آپ نے اللہ کے گھر کی ایک تعمیر کا فیصلہ کیا، لیکن اس تعمیر سے پہلے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین میں مکہ کے مہاجر کو، مدینہ کے انصار کو، دونوں کو بلا کر مواخات قائم کرتے ہیں، بھائی چارگی قائم کرتے ہیں۔ کیسی بھائی چارگی تھی؟ حفیظ جالندری فرماتے ہیں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے، بلا کر ایک مہاجر اور انصاری کو پاس اپنے، ملا کر ہاتھ ان دونوں کا ان سے یوں لگے کہنے کہ میں نے آج سے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے، اسے سچ کر دکھانا میں نے جو رشتہ لگایا ہے۔ مکہ کے مہاجر، مدینہ کے انصار فقر و فاقہ سے بے چین اور پریشان، مکہ کے مہاجر اور مدینہ کے انصار اس کا کوآپریٹ کر رہے ہیں، اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ایک ایک نام لے کر اپنے پاس اللہ کے نبی بلاتے ہیں۔ مدینہ کا ایک انصاری اٹھتا ہے، مکہ کا ایک مہاجر اٹھتا ہے، اللہ کے نبی دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، تمہارے نبی نے مکہ کے مہاجر اور مدینہ کے انصاری کا ہاتھ جو ایک دوسرے سے ملایا ہے، اس رشتے کو تمام رشتے پر مقدم سمجھنا۔ خون کا رشتہ بھی ہوتا ہے،
خاندان کا رشتہ بھی ہوتا ہے، علاقے کا رشتہ بھی ہوتا ہے، زبان کا رشتہ بھی ہوتا ہے، رشتے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ان تمام رشتوں میں یہ رشتہ جو نبی نے لگایا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، یہ توحید و رسالت کا رشتہ تمام رشتوں پر غالب اور حاوی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ایک زمین سلیکٹ کی اور وہاں پر اللہ کے گھر کی تعمیر میں اللہ کے نبی لگ جاتے ہیں۔ تاریخ میں جو اس کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی بھاری بھاری پتھر اٹھا رہے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، انصار و مہاجرین دیکھ رہے ہیں، اور انصار و مہاجرین کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر ہم لوگ بیٹھے رہیں اور ہمارا نبی اگر کام کرتا رہے اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا صرف نبی کا کام ہے، یہ صرف ذمہ دار کا کام ہے، ہم لوگ صرف بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں، اللہ کی قسم جس دن سے ہمارے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو جائے گی، اس دن سے ہمارے نقصان کی شروعات اور اس کی بگننگ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کام میں ہاتھ لگا چکے ہیں تو انصار و مہاجرین کس محبت کے جوش میں آگے بڑھتے ہیں، اور کوئی کھجور کی ٹہنیاں کاٹ رہا ہے، کوئی اس کے پتے تراش رہا ہے، کوئی ستون کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، کوئی پتھر سامنے لا رہا ہے، کوئی پانی کا انتظام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اس جوش کو دیکھتے ہیں، رحمت للعالمین کا ہاتھ آسمان والے کی جانب اٹھ جاتا ہے، اور آپ ان کے حوصلے کو بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم لا عیشا اللہم لا عیشا الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، دنیا کا آرام تو کوئی آرام نہیں ہے، حقیقت میں آرام تو آخرت کا آرام ہے۔ دنیا کیا ہے؟ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ، تیرے گھر کی تعمیر میں جو انصار و مہاجرین لگے ہوئے ہیں تو اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کس موقع پر نکلتی ہے؟ ایسے موقع پر نکلتی ہے جہاں پر اللہ کے گھر کی تعمیر کا عمل سامنے آتا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرماتے ہیں اپنے رب ذوالجلال کے آگے۔ اس کا کس طریقے سے سپورٹ کیا جائے، کیسے اس اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کی تعمیر کی تکمیل کے لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنی پوری انرجی اور توانائی کو کس طرح لگانا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ ہم سے بہت سی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، بہت سے تقاضے ہیں اس رمضان کے۔ یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پر دو طرح کی عبادت کا مہینہ ہے، ایک تو جان کی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، اور ایک مالی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے بخاری کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں داد و دہیش کے معاملے میں اپنے ہاتھ کو کتنا کھلا ہوا چھوڑتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ایک تیز آندھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طرح بے تحاشا خرچ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کا ایمان تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا پیاری مثال بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں اتنا سمپل ایگزامپل، اتنی آسان سی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کسان زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے، اس ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ہر ایک بالی میں 100 دانہ پیدا ہوا، گویا 7 بالیاں پیدا ہوئی تو 700 دانہ پیدا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ اپنے مومن بندوں
مردوں عورتوں کے لیے کہ تم غور کرو کہ کسان نے تو زمین کے اندر 1 دانہ حوالے کیا تھا، لیکن زمین نے کسان کو 700 دانہ ریٹرن کر دیا۔ جس زمین میں اتنی طاقت ہے کہ 1 دانہ ڈالنے پر زمین اس کو 700 دانہ ریٹرن کر سکتی ہے، جب زمین میں اتنی طاقت ہے تو زمین کے پیدا کرنے والے میں کتنی طاقت ہوگی۔ لیکن اسی اخلاص کے ساتھ، اسی صدق نیت کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ کہ ہم کو ہمارا رب ضرور اجر دے گا، اور ہم کو جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں اپنے پسینے کی کمائی ہم اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، اللہ رب العالمین یقیناً ہماری اس اجر کو محفوظ رکھے گا۔ دن قیامت کے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے جہاں بہت سے خوش نصیب مرد و عورت ہوں گے، ان میں ایک ایسا بھی ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، پتہ ہے کیسے؟ دائیں سے خرچ کیا تو بائیں کو خبر نہیں۔ کیا مطلب؟ باپ خرچ کر رہا ہے تو بیٹے کو نہیں معلوم، بیٹا خرچ کر رہا ہے تو باپ کو نہیں معلوم، شوہر خرچ کر رہا ہے تو بیوی کو نہیں معلوم، بیوی خرچ کر رہی ہے تو شوہر کو نہیں معلوم، بھائی خرچ کر رہا ہے تو بہن کو نہیں معلوم، بہن خرچ کر رہی ہے تو بھائی کو نہیں معلوم۔ سیکریٹ خاموش انداز پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یقین جانیے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی یا بڑی نیکیوں کے کرنے کا یہ موسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ بار الہ تو ہم سب لوگوں کی ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کے اوپر اپنی جانب سے قبولیت کی مہر لگا دے، اپنی رضامندی اور اپنی پسندیدگی کی مہر لگا دے، اور ہم سب لوگوں سے دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، صبح میں ہو یا شام میں ہو، آنکھ کے اعتبار سے، کان کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، ہاتھ اور پاؤں کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہم سے معصیت سرزد ہوئی ہے، تیری نافرمانی ہوئی ہے، صرف نافرمانی نہیں بلکہ رب العالمین کی کھلی ہوئی بغاوت ہوئی ہے، پروردگار ہمارے سارے گناہ اگر ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیے جائیں اور تیری رحمت ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے تو تیری رحمت کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تو ہم لوگوں کی اس معصیت کو نہ دیکھ، اپنی شان رحمت سے ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، بلکہ تیرے خزانے میں کسی بات کی کمی نہیں ہے، تو چاہے تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، اور یقین یہ تیرا وعدہ ہے کہ جو بندے مرد یا عورت میں اگر صدق دل سے توبہ کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اللہ تو ایسے ہی خوش نصیب بندوں میں ہم گناہ گاروں کو بھی شامل فرما دے، ہم سب لوگ کے ماں باپ کی بخشش کا سامان فرما دے، بیوی بال بچوں کے لیے بخشش کا سامان فرما دے، بھائی بہن کے لیے مغفرت کا سامان فرما دے، اور وہ لوگ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تو ان کے لیے بھی مغفرت کا سامان فرما دے۔ میری اہلیہ بھی 2 سال قبل اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، دعا فرمائیے اللہ رب العالمین ان کی بھی ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما کر ہر چھوٹے بڑے گناہ کو درگزر کر دے۔ پروردگار تیرے وہ بندے یا بندیاں جو بیمار ہیں، علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں، جہاں پر معالج کا علاج جواب دے دیتا ہے، جہاں پر طبیب کی طبابت جواب دے دیتی ہے، جہاں پر ڈاکٹر کی ڈاکٹری جواب دے دیتی ہے، بلکہ یہ کہنے دیجئے کہ جہاں پر انسان کی طاقت بے بس ہو جاتی ہے، جہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے، وہاں سے رب کے قدرت کی شروعات ہوا کرتی ہے۔ اے اللہ تو ایسے تمام مایوس سے مایوس ترین مریض کے اوپر اب دواؤں کو شفا کی تاثیر پیدا کرنے کا حکم صادر فرما دے، اور مایوس سے مایوس ترین مریض کے اوپر اپنی جانب سے شفا اور صحت کا قلم پھیر دے۔ پروردگار ہم میں وہ لوگ جو قرض دار ہیں تو ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے اسباب فراہم کر دے۔ ہمارے وہ جوان جن کی آمدنی مختصر ہے اور ان کی جائز اخراجات بہت زیادہ ہیں، اے اللہ تو اس مختصر سی آمدنی میں ایسی برکت کو انڈیل دے کہ ان کے تمام جائز اخراجات کی تکمیل کا سامان فراہم ہو سکے۔ پروردگار ہمارے معاشرے کی وہ بیٹیاں اور اسلامی وہ بہنیں جو شادی کے رشتے عمر کو پہنچ چکی ہیں اور مناسب رشتے نہیں آ رہے ہیں، اللہ تو غیب سے ان کے لیے مناسب اور حقیقی رشتے کو تو ان کے لیے انتظام کر دے، اور تیرے خزانے میں کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو جب تک اس دنیا میں رکھے اپنے دین اسلام پر قائم رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو ایسے عمل پر اٹھائے جس عمل پر رب ہمارے راضی ہو جائے،
ہمارے اس عمل پر ہمارے رب کی جانب سے خوشنودی اور رضامندی صادر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں تو جن کے روزوں کو قبول کر رہا ہے، ان لوگوں کے روزوں کے ساتھ تو ہم لوگوں کے دن بھر کے بھوکے اور پیاسے رہنے کو روزے کا مقام نصیب کر دے۔ جن کے قیام اللیل اور تراویح کو قبول کر رہا ہے، جن کے صدقات و زکوٰۃ کو قبول کر رہا ہے، پروردگار ہم لوگ کو بھی ایسے خوش نصیب بندوں میں شامل و داخل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔